اس کے بعد کے واقعات میرے ذہن میں کسی دھندلے خواب کی طرح محفوظ ہیں۔ کچھ آوازیں، کچھ لمس، کچھ ذائقے، کچھ بوئیں اور مناظر۔ ان میں ربط نہیں ہے، لیکن یہ بے ربطی واقعات کو الجھاتی نہیں۔ مجھے یاد ہے کچھ سپاہی مجھے ڈنڈا ڈولی کر کے ہسپتال کی طرف بھاگے جا رہے تھے۔ ان کی آوازوں میں گھبراہٹ اور عجلت تھی۔ سریا مارا ہے، چاقو مارا ہے، کس نے مارا ہے؟ جلدی کرو، جلدی کرو۔ پھر میں نے جیلر کے ڈاکٹر مصطفیٰ ہمدانی کا چیچک زدہ چہرہ خود پر جھکے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں مایوسی اور بیزاری تھی۔ تب میں نے خود کو کسی گاڑی میں پایا۔ گاڑی ہچکولے کھاتی تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی۔ میرے گلے پر روئی کا پنبہ تھا اور ایک پٹی تھی۔ جیل ہسپتال کے میلے کچیلے کمپاؤنڈر نے میرا بایاں پہلو دبا رکھا تھا اور دو مسلح سنتری میرے پاؤں کی طرف چوکس بیٹھے تھے۔ تیسری مرتبہ میرے ذہن نے غنودگی کا پردہ چاک کیا تو میں نے گاڑی کو ایک جھٹکے سے رکتے پایا۔ میں نے چند فائروں کی آواز سنی۔ 32 بور کا ریوالور، شارٹ گن، پھر 32 بور کا ریوالور، پھر MG، شارٹ گن، 32 بور، شارٹ گن، کسی کی زخمی چیخ، ایک للکارتی ہوئی گندی گالی، بھاگتے قدموں کی آواز۔ میں نے چندیائی ہوئی آنکھوں سے دیکھا۔ پاؤں کی طرف بیٹھے مسلح فرشتے غائب تھے۔ میلا کچیلا کمپاؤنڈر نادار تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ساری دنیا ہنگاموں کی زد میں آ گئی؟ یکایک کہیں قریب سے بھاگتے قدموں کی صدا آئی۔ گاڑی کو ہچکولے لگنے لگے، جس سے اندازہ ہوا کہ ایک یا دو افراد نے پھرتی سے فرنٹ سیٹ سنبھال لی ہے۔ دروازے بند ہوئے۔ ایک جھٹکے سے گاڑی آگے بڑھی۔ یہ ایک شدید جھٹکا تھا۔ میرا پہلو الامان پکار اٹھا۔ پھر جھٹکے پر جھٹکا لگنے لگا۔ گاڑی زلزلوں کی آماجگاہ بن گئی تھی۔ مجھ پر غنودگی غالب آنے لگی، وہی غنودگی جس کا تعلق میرے پیٹ پہلو سے اٹھنے والی شدید ٹیسوں سے تھا۔ میں نے ڈوبتے ذہن سے سوچا، یہ کیسی غنودگی ہے جو درد سے اور گہری ہو جاتی ہے؟ دور کہیں عقب میں ابھی تک فائر گونج رہے تھے۔ آخر میں نے خود کو ایک آرام دہ مسیری پر پایا۔ یہ ایک وسیع کمرہ تھا۔ چھت کافی بلند تھی، دیواروں پر نقش و نگار تھے، اور جس پلنگ پر میں دراز تھا وہ بھی جہازی سائز کا ایک منقش پلنگ تھا۔ کمرے کی آرائش اور زیبائش دیکھ کر جو پہلا خیال ذہن میں آیا وہ یہی تھا کہ میں شہر سے دور کسی جاگیردار یا وڈیرے کی حویلی میں ہوں۔ اونچی محرابی کھڑکیوں میں رنگدار شیشے تھے اور ان سے چھن چھن کر آنے والی روشنی سے اندازہ ہوتا تھا کہ شام ہو رہی ہے یا صبح ہونے والی ہے۔ اس کے باوجود کمرے میں سردی نہیں تھی۔ غالباً میرے پلنگ کے پاس سرہانے کی طرف انگیٹھی یا ایسی ہی کوئی چیز دہک رہی تھی۔ میں نے سر کو حرکت دی تو اندازہ ہوا کہ گردن پر ایک موٹی پٹی ہے۔ ایک گزرے ہوئے تمام واقعات یاد آ گئے۔ میرا بایاں ہاتھ آپوں آپ پہلو پر پہنچ گیا۔ یہاں بھی پٹی موجود تھی۔ ہاتھ کو حرکت دینے سے مجھ پر ایک اور انکشاف ہوا کہ مجھ پہ ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ کمرے میں دواؤں کی بو تھی۔ یہ دوائیں شاید میرے آس پاس تپائی پہ رکھی تھیں۔ میرے جسم پر جیل کے لباس کی جگہ نیلی شلوار قمیض تھی۔ کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ میں کتنی دیر بے ہوش رہا ہوں اور اس دوران مجھ پر کیا بیتی ہے۔ مجھے ہوش میں آتے دیکھ کر ایک نرم خد و خال والی نرس بلی کی چال چلتی آئی اور اس نے بڑے پیار سے میرے منہ میں تھرمومیٹر ٹھوس دیا۔ دوسرے ہاتھ سے وہ میری نبض دیکھنے لگی۔ ایک لمحے کے لیے محسوس ہوا کہ جیسے کسی ہسپتال میں ہوں۔ میرا معائنہ کرنے کے بعد نرس نے چارٹ پر کچھ نوٹ کیا اور اونچی ایڑی پر چلتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اس کی بے آواز چال سے بھی مجھے پتہ چلا کہ فرش پر دوبیز قالین ہے۔ میری زخمی گردن نے جہاں تک اجازت دی میں آنکھیں پھاڑے ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ اچانک سامنے کا دروازہ کھلا اور ایک درمیانی عمر کا شخص بڑی متانت سے چلتا ہوا میرے پاس آن کھڑا ہوا۔ اس کے جبڑے چوڑے اور خد و خال سخت تھے، لیکن چہرے پر بڑی نرم مسکراہٹ چمک رہی تھی۔ وہ بڑی نفیس شلوار قمیص میں تھا، کندھے پر گرم چادر، پاؤں میں کھسا اور سفید ہاتھوں میں بیش قیمت انگشتریاں۔ میرے دل نے گواہی دی کہ اگر میں کسی وڈیرے کی حویلی میں ہوں تو وہ وڈیرا یہی ہے۔ اس شخص کے عقب میں مجھے جو بلکہ چیزیں نظر آئیں وہ نہایت حیران کن تھیں۔ یہ 2 عدد بونے تھے، ہلکی سرخ دھاری دار وردیوں میں ملبوس۔ انہوں نے اپنے کولوں سے ہولسٹر لٹکا رکھے تھے۔
ہولسٹروں میں ننھے منھے ریوالوروں کے نقرئی دستے چمک رہے تھے۔ ان کالے بھجنگ بونوں کی آنکھیں زرد تھیں۔ صاف طور پر اندازہ ہوتا تھا کہ انہیں کسی دوسرے ملک سے امپورٹ کیا گیا ہے۔ میں نے جاگیرداروں کے بڑے عجیب و غریب شوق دیکھے ہیں، لیکن ایسا شوق پہلی بار ملاحظہ کر رہا تھا۔ قیمتی انگشتریوں والا سرخ و سفید شخص بڑی آہستگی سے میرے سرہانے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ دونوں ٹھگنے باڈی گارڈ کرسی کے دوسری جانب چوکس کھڑے ہو گئے۔ وہ ملائمت سے بولا، میرا نام آغا قادر زمان ہے، میں یہاں کا زمیندار ہوں، تم اس وقت میری زمینوں پر ہو۔ کون سی جگہ ہے یہ؟ میں نے پوچھا۔ تم ذہن پر زیادہ زور نہ دو، بہتر ہے کہ مکمل آرام کرو۔ میں اس وقت صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ یہاں تمہیں کسی طرح کی تکلیف نہیں ہوگی۔ ایک نرس اور ایک ملازمہ ہر وقت خدمت کے لیے موجود ہوں گی۔ ڈاکٹر رحمان بھی تمہیں گاہے بگاہے دیکھنے کے لیے آتا رہے گا۔ بے شک تمہارے ذہن میں کچھ سوال ابھر رہے ہوں گے، لیکن میری درخواست ہے کہ ان سوالوں کے جواب کے لیے تھوڑا سا انتظار کرو، تمہیں سب کچھ بتا دیا جائے گا۔ میں کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن حلق میں کانٹے سے پڑے ہوئے تھے۔ آغا قادر زمان نے اپنی ملائم میٹھے لہجے میں چند مزید باتیں کی اور اپنے محافظوں کے ساتھ باہر نکل گئے۔ اس کے جاتے ہی نرس ایک بار پھر میرے ارد گرد چکرانے لگی۔ اس دفعہ اس کے ساتھ ایک اور لڑکی بھی تھی۔ اس لڑکی کو میں بلا جھجک حسینہ عالم کہہ سکتا تھا، بشرط یہ کہ مقابلہ حسن میں صرف جسم کی موزونیت اور کشش کے معاملات دیکھے جاتے۔ وہ موٹے نکوش اور قدلے سانولے رنگ کی ایک نہایت متناسب الاعضاء لڑکی تھی۔ میں نے گھبرا کر سوچا، یا الہی، یہ سر منڈواتے ہی کیا افتاد آن پڑی۔ یہ لڑکی واقعی اتنی فٹ فاٹ ہے، یا ان 4 برسوں کا قصور ہے جو میں نے جیل کے ویران تاریکی میں جھونک آیا ہوں۔ بڑی بکھیڑے والی بات ہے، اس دیگرگوں حالات میں یہ لڑکی خواہ مخواہ میری دھڑکنیں زیر و زبر کرنے اس کمرے میں چلی آئی تھی۔ اس نے میرے سرہانے رکھی انگیٹھی میں مزید کوئلے ڈالے، کھڑکیوں کے پردے برابر کیے اور 60 واٹ بلب جلا دیا۔ اس کا مطلب تھا رات ہو رہی ہے۔ تب اس نے بڑی ادا سے میری طرف دیکھا اور نیموا آنکھوں سے بولی، سیب جی، کیا بات ہے؟ میں نے آواز میں مٹھاس سمیٹ کر پوچھا۔ واش روم جانے کا معاملہ ہو تو مجھے بتا دینا، میں دروازے پر ہی بیٹھی ہوں۔ دت تیرے کی، میں نے دل میں سوچا، سارا مزہ کرکرا کر دیا۔ بعد کے 6 روز انہی 2 عورتوں کے درمیان گزرے۔ بس ایک آدھ بار ڈاکٹر رحمان آیا اور چارٹ وغیرہ دے کر چلا گیا، اور وہ ایک سیدھا سادہ سا ڈاکٹر تھا، جس کے چہرے سے ہی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بے انتہا قابل ہونے کے باوجود یہاں کے کرتا دھرتا آغا قادر زمان سے بے حد خوف کھاتا ہے۔ نرس شکیلہ ایک روایتی نرس تھی، وہ ہر وقت لیے دیے رہتی تھی۔ شاید اس کی انسٹرکشنز یہی تھیں۔ اس کمرے میں میری دل بستگی کا واحد سامان نجو تھی، نجمہ پروین عرف نجو، وہی آفت جاں تھی جو آغا قادر زمان کی طرف سے میری خدمت گزاری پر معمور کی گئی تھی۔ وہ بڑی بانکی سجیلی لڑکی تھی، اپنے آپ سے ہوشیار، اپنے گرد و پیش سے باخبر، رہنے اور فرائض سے آگاہ۔ میں پہلے ہی دن تاڑ چکا تھا کہ اگر مجھے اس حویلی اور یہاں کے باسیوں کے بارے میں کچھ جاننا ہے تو مجھے نجو کو شیشے میں اتارنا ہوگا۔ اپنی اس کوشش میں 60% تک کامیاب ہوا تھا۔ اگر گردن 3-4 انچ اور حرکت کر سکتی تو شاید کامیابی کا تناسب بڑھ جاتا۔ بہرحال اتنا تو ہو ہی گیا تھا کہ نجو آلہ بالا ٹال کر میرے پاس آ جاتی تھی، اور نرس کی غیر موجودگی میں نہ صرف میری مسکراہٹوں بلکہ سوالوں کا بھی جواب دیتی تھی۔ اس کی باتوں سے مجھے جو کچھ معلوم ہوا اس کا خلاصہ یہ ہے۔ میں اس وقت بھکر سے کوئی 100 میل دور ایک جاگیردار آغا قادر زمان کی زمینوں پر تھا۔ آغا قادر زمان جو بڑا ٹہکے دار جاگیردار تھا، اس کے ٹہکے کا معمولی سا اندازہ اس حویلی سے ہوتا تھا جو کوئی 4 ایکڑ زمین پر پھیلی ہوئی تھی، اور ہنوز اس کی تعمیر جاری تھی۔ اس حویلی میں بجلی پانی کا سارا انتظام اپنا تھا، بلکہ حویلی کے ایک حصے میں چھوٹا سا ہسپتال بھی قائم تھا جس میں آپریشن تھیٹر کی سہولت موجود تھی۔ میرا آپریشن اسی ہسپتال میں کیا گیا تھا۔ نجو کو معلوم نہیں تھا کہ میں کون ہوں اور یہاں کیوں لایا گیا ہوں۔ اسے صرف اتنا پتہ تھا کہ پچھلے ہفتے بدھ کی رات جاگیردار قادر زمان کا خاص ملازم فلک شیر مجھے جاگیر میں لے کر آیا تھا۔ اس کے ساتھ 3 بندے اور بھی تھے۔ انہوں نے مجھے ایک ویگن سے اتار کر سیدھا ہسپتال پہنچایا تھا۔
میں اس وقت بے ہوش تھا۔ نجو کا ذاتی خیال تھا کہ میں جاگیردار کا کوئی کارندہ ہوں جو کسی پھڈے میں زخمی ہو گیا ہے۔ میں نے اس حویلی کے دوسرے باسیوں کے بارے میں جاننے کی بہت کوشش کی، لیکن نجو اس بات پر آمادہ نہیں تھی۔ وہ بہت محتاط اور چوکس لڑکی تھی۔ حویلی کے بارے میں اس نے صرف اتنا بتایا کہ میں اس وقت حویلی کے مہمان خانے میں ہوں۔ حویلی کی اصل عمارت یہاں سے کوئی 100 گز دور ہے۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے آگے کھسکتا رہا۔ کھڑکیوں کے رنگین شیشوں پر صبح اور شام باری باری آ کر دستک دیتے رہے۔ میرے زخموں کا معقول علاج ہو رہا تھا اور خوراک بھی مناسب تھی۔ میں تیزی سے صحت یابی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ نجو، شکیلہ، ڈاکٹر رحمان اور گیٹ پر کھڑے ایک دراز کا پہرے دار کے علاوہ مجھے کوئی پانچواں شخص وہاں نظر نہیں آیا۔ جس گیٹ کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ مجھے کمرے کی کھڑکی سے نظر آتا تھا، اور اس کے بارے میں نجو نے بتایا تھا کہ یہ حویلی کے مہمان خانے کا گیٹ ہے۔ بعض اوقات تو مہمان خانے کے در و دیوار پر ایسا گہرا سناٹا چھا جاتا تھا کہ شبہ ہوتا تھا کہ شاید میرے علاوہ اور کوئی موجود ہی نہیں۔ ہر روز میں سوچتا تھا کہ شاید آج قادر زماں میری مزاج پرسی کے لیے تشریف لائیں اور یکسانیت کے اس عذاب سے نجات کی کوئی راہ نکلے، مگر یہ امید بر نہ آئی۔ پہلے دن کی ملاقات کے بعد وہ مجھے جیسے بھول ہی گئے تھے۔ میں اس کمرے میں اب 14 دن ہو گئے تھے اور ہر لہجہ گھٹن بڑھتی جا رہی تھی۔ اگر نجو کی صورت میں تازہ ہوا کے جھونکے کی آمد رفت نہ ہوتی تو شاید میرا دم گھٹ جاتا۔ میرے ذہن میں سوالوں کا ایک انبار لگ چکا تھا اور بے خبری بوجھ بن کر میرا ٹیٹوا دبا رہی تھی۔ آغا قادر زمان کون تھے؟ میں ان تک کیسے پہنچا؟ جیل کی ایمبولنس پر حملہ کرنے والے کون تھے؟ اس تصادم کا کیا نتیجہ نکلا؟ اس حویلی میں میری کیا حیثیت ہے؟ قانونی لحاظ سے میری پوزیشن کیا ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ ان میں سے ہر سوال پھانس بن کر میرے دماغ میں چبھا ہوا تھا۔ جیل میں پیش آنے والے واقعات کا مسئلہ بھی ذہن کو الجھائے رکھتا تھا۔ گمنام خطوط لکھنے والا کون تھا اور وہ کون لوگ تھے جو مجھے مارنا چاہتے تھے؟ کیا وہ لوگ اب بھی میری تلاش میں تھے اور کہیں اس وقت میں انہی کے نرغے میں تو نہیں؟ یہ آخری سوال سب سے بڑھ کر پریشان کن اور تکلیف دہ تھا۔ نہ جانے کیوں میری چھٹی حص بار بار یہی اعلان کر رہی تھی۔ یہ اعلان میرے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھا۔ کوئی میرے اندر کہہ رہا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے۔ وہ ماضی جسے میں دفنا چکا ہوں، جسے میں اس کی تمام ہنگامہ آرائیوں اور خون چکانیوں سمیت دفن کر چکا ہوں، تمام حسرتوں، تلخیوں، مسرتوں، شادمانیوں، کامرانیوں اور شکستوں سمیت کاٹ چکا ہوں، پھر زندہ ہونے والا ہے۔ وہ تمام روز و شب، وہ تمام شہر و بند، تمام بستیاں اور تمام لوگ، تمام حادثے اور تمام مارکے پھر سے عدم وجود سے آنے والے ہیں، اور وہ سب کچھ ہونے والا ہے جو ہوتا رہا ہے۔ کوئی نادیدہ ہاتھ پھر میری رگے جاں پہ حالات کے تیر پرونے والا ہے۔ کوئی نامہرباں ساتھ مجھے پھر صدیوں کے گرداب میں پھینکنے والی ہے۔ جب ایسے خیالات ذہن میں یورش کرتے تو میں کانپ اٹھتا۔ میری آنکھوں میں 3 برس کا منظر گھوم جاتا جب میری بہن میری زندگی کا حاصل شفتہ آخری بار مجھے سیشن کورٹ میں ملی تھی۔ اس روز مجھے کوٹ لکھپت جیل سے ایک پیشی کے سلسلے میں لایا گیا تھا۔ میں نے جیل کے ایک مقدم کو گھونسا مار کر اس کے 2 دانت توڑ دیے تھے۔ مقدم طویل قید کاٹنے کے والا قیدی ہوتا ہے۔ اسے ایک وردی دی جاتی ہے اور کچھ مراعات حاصل ہوتی ہیں۔ اس مقدم نے ایک نوعمر قیدی پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا۔ مشقت کے دوران اسے بری طرح مارتا تھا اور رشوت طلب کرتا تھا۔ تہی دست قیدی کو لواحقین سے جو کچھ ملتا مقدم کو دے دیتا، پھر بھی اس کی جان نہیں چھوٹتی تھی۔ ایک روز میں نے مقدم کو قیدی سے نہایت گندی زبان استعمال کرتے سنا۔ میرے صبر کا پیمانہ چھلک گیا۔ میں نے اسے گریبان سے پکڑا تو بات بڑھ گئی۔ میرے ایک زوردار مکے نے اس کے 2 دانت توڑ دیے تھے۔ مقدم کے ایک قداور ساتھی نے مجھے عقب سے دبوچنا چاہا تو میں نے گھوم کر اس کی گردن پکڑ لی۔ پہرے داروں نے مجھے چاروں طرف سے دبوچ لیا۔ مجھ پر مار کٹائی کا کیس بنا اور عدالتی کارروائی کے بعد میری قید میں 1 سال کا اضافہ کر دیا گیا، یعنی 1 برس کاٹنے کے باوجود میری قید 12 برس ہی رہی۔ اس روز عدالت میں شفتہ نے سیاہ برقعے کی نقاب اٹھا کر بڑی حسرت سے میرا چہرہ دیکھا تھا اور کہا تھا، آپ کو کیا معلوم یہ سال کیسے کٹا تھا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ شفتہ کا وہ فقرہ میرے دل میں ترازو ہو گیا تھا۔ بعض فقرے ایسے ہی کایا پلٹ اور بعض ساتیں ایسی ہی انقلاب آفریں ہوتی ہیں۔ میں شفتہ کے ان لفظوں میں بھری ہوئی مایوسی
اور دل گرفتگی کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ میں سر تا پا پسینے میں نہا گیا۔ وہیں کھڑے کھڑے میں نے اپنی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ کیا کہ اب میں پہلے والا شاہ جہاں نہیں رہوں گا، میں وہ شاہ جہاں بنوں گا جس کے شفتہ نے خواب دیکھے ہیں، جس کی چاہت سے وہ ایک مدت سے کانٹوں پر لوٹ رہی تھی، جسے سزائے موت سے بچانے کے لیے اس نے اپنی ان گنت راتیں مسلح پر بیٹھ کر کاٹ دی ہیں۔ میں نے فیصلہ کیا میں شفتہ کی توقعات پر پورا اتروں گا۔ یہ قید و بند میں نے اسی کے لیے تو قبول کی تھی، ورنہ کون مائی کا لال تھا جو مجھے ان سلاخوں کے پیچھے پہنچاتا؟ کس کو اتنی توفیق تھی؟ جو کام بڑے بڑے شہزور نہ کر سکے وہ اس نازک لڑکی نے کیا تھا۔ اب اسی شفتہ کی روتی ہوئی آنکھیں مجھے مجبور کر رہی تھیں کہ میں قید کے یہ 12 سال سر جھکا کر اور انگارۂ دل بجھا کر کاٹ دوں، اپنے منہ زور جذبوں کو اپنے اندر دفن کر دوں، اور کوئی ایسا کام نہ کروں جس کے بعد پھر میری شفتہ کو کیلنڈر کی طرف دیکھ کر اشک بار ہونا پڑے۔ اس روز میں نے شفتہ سے کہہ دیا تھا کہ اب وہ مجھے بھی ملنے نہ آئے، اور میرے بچے کچھ خیر خواہوں کو بھی بتا دے کہ وہ مجھ سے ملاقات کی زحمت نہ کریں۔ اب میں اپنے پیاروں کو اپنی شکل اسی وقت دکھاؤں گا جب 12 سال بامشقت کی یہ بھاری گٹھڑی میرے سر سے اتر چکی ہوگی۔ اس روز میں نے خود سے جو عہد کیا تھا اس پر اب تک حرف بحرف عمل کیا تھا۔ میں نے خود کو مکمل طور پر بدل لیا تھا۔ جیل کے خود سر، ہتھ چھٹ اور اکھڑ مکینوں کے درمیان رہ کر ایسا کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، مگر میں نے کیا تھا۔ میری خواہش تھی کہ جب میں جیل سے نکلوں تو اندر باہر سے میری مکمل صفائی ہو چکی ہو، لیکن اب اپنی سماعت میں یہ پراسرار صدائیں کیا اعلان کر رہی تھیں؟ مجھے اپنی لحد ماضی کی مٹی میں جنبش کیوں محسوس ہو رہی تھی؟ یہ قیامت سے پہلے کون زندہ ہونے والا تھا؟